عقیدہ ختم نبوت، آخر یہ عقیدہ ہے کیا؟ یہ عقیدہ ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے اور 7 ستمبر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی کہ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اور اب ترمذی شریف کی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں یہ عقیدہ ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جنگ یمامہ اس عقیدے کے تحت حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لڑی گئی، جس میں بہت سے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور یقین کیجئے بڑے بڑے حفاظ، قرا کرام، عالم دین صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ عقیدہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ خیر، وقت گزرتا گیا، ڈیجیٹل دور آ گیا، تو ایک شخص جو کہ بھارت کے ایک ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، جس کا نام غلام احمد قادیانی، جو کہ 1840 کے اندر اس گاؤں کے اندر پیدا ہوا۔ تو کچھ کتابیں اس نے پڑھی۔ سب سے پہلے تو اس نے خود کو مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا، وقت گزرا تو خود کو مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا، اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور 1901 سے لے کر 1908 27 مئی تک، یعنی کہ اپنے مرنے تک وہ اس دعوے پر ڈٹا رہا۔ تو خیر، جب وہ مرا تو اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ مسلک، اس کا یہ جھوٹا کذاب جو اس نے کذب کی بنیاد پر ایک دین متعارف کروایا تھا، وہ نہیں رک سکا، وہ کنٹینیو ہوتا گیا۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ کی صورت میں تقریباً 5 کتابیں اس کے رد میں لکھی، اور سب سے اہم کردار پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا ہے، کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروائی۔ فرمایا، اے مہر علی شاہ، لاہور میں ایک شخص میری احادیث کا انکار کر رہا ہے، جا اس کو نتھو ڈال کے آ۔ تو آپ گودڑے سے اٹھے، یعنی کہ اپنے حجرے سے اٹھے، لاہور کی طرف سفر کرنے شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ سید زاد ہیں، آپ پیر زاد ہیں، آپ پیڑی فکیڑی کرے حجرے میں بیٹھے رہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھ مہر علی سے ایسی بغیرت فکیڑی نہیں ہوتی کہ نبی کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور مہر علی خود گودڑے میں بیٹھا رہے۔ نہیں، مجھ سے ایسی بغیرت فکیڑی نہیں ہوتی۔ خیر، آپ نے جب مرزا قادیانی کو چیلنج کیا مناظرے کا، اس نے آنے کا دعویٰ تو کیا، پھر مکر گیا، کہتا کہ شاہ جی کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے مار دیں گے، دعوے نبیوں والے، اور ڈرنا سیدوں سے۔ تو خیر، اب مہر علی شاہ صاحب نے غصے میں کہا کہ تو میری نظروں سے گزر ہی جا، تو سڑ کر سوا نہ ہو گیا تو مجھے سید نہ کہنا۔ تو وہ ڈر گیا۔ اس کے بعد وقت گزرا، مناظرے کا کچھ ہوا، تو پھر سید جماعت علی شاہ صاحب کی دور اندیشی کہہ لیں، نگاہ ولایت کہہ لیں، یا بھوشیوانی کہہ لیں، آپ نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر دیکھنا اس کا حال ہوتا کیا، یہ اس جہاں سے کوچ کر جائے گا، مر جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی برانت روڈ کی ایک احمدیہ بلڈنگ کی لیٹرین کے اندر مر گیا اور دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا جو پھیلایا ہوا جھوٹا مذہب تھا وہ چلتا رہا۔ 7 ستمبر 1974 کا دن تھا جب پارلیمنٹ کے سطح پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کا جو حسین آپ صحرا کہہ لیں، وہ امام شاہ احمد نورانی کے سر جاتا ہے۔ آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تو آپ امام شاہ احمد نورانی ان کے پاس تشریف لے کے گئے۔ فرمایا کہ بھٹو صاحب، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد پر اگر کوئی بندہ کرسی رکھ کر خود
وزیر اعظم کا دعویٰ کر دے تو بتائیں وہ کون ہے؟ ذوالفقار بھٹو صاحب کہتے ہیں وہ تو قذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ تو باغی ہے۔ فرمایا کہ جو وزیر اعظم کی کرسی چھوٹی ہے، نبوت کی کرسی بڑی ہے۔ جب ایک شخص خود کو وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، گمراہ، قذاب، باغی ہے، تو مجھے بتائیں نا جو ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے، کیونکہ میرے نبی کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ تو قیامت تک ہے، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، سو ان کی جو نبوت، ان کی رسالت ہے وہ قیامت تک ہے، اور ان کے ہوتے کوئی دعویٰ کر دے نبوت کا تو بتائیں وہ جھوٹا نہیں، وہ قذاب نہیں، وہ باغی نہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو پارلیمنٹ میں یہ معاملہ یہ گیا۔ 7 ستمبر تھا، 1974 تھی۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب دلیل کے ڈھیر لگاتے رہے، اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی اس طرح پارلیمنٹ میں گرج رہے تھے جیسے کوئی شیر گرج رہا ہو، ان کی دلیلوں کا کوئی رد نہیں کر سکا۔ تو خیر 7 ستمبر 1974 4:35 پر یہ فیصلہ رقم ہو گیا، اور قادیانیوں کو اقلیتی غیر مسلم کافر قرار دے دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں نعرے گونجنے شروع ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگنے لگ پڑے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے نعرے لگنے لگ پڑے، اور شاہ احمد نورانی صدیقی کے ساتھ ان کے رفقا، ان کے دوست مسلمانوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور یہ فیصلہ رقم ہو گیا۔ مگر آج بھی یہ دور موجود ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان کہہ کر بھولے والے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا مذہب کا اسلام کا نام یوز کرتے ہیں، ہمارے قبرستان یوز کرتے ہیں، اپنی عبادت کو نماز یوز کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی آنکھیں خود ہی رکھنی چاہیے، اور بقول امام احمد رضا خان کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سو آج ہمیں اپنی آنکھیں خود ہی رکھنی چاہیے، ہمیں ختم نبوت پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور بچوں کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث مبارکہ جو میں نے پہلے ترمذی شریف کی پڑھی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، فرمان نبوی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔